بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ شراب کے رسیہ تھے۔ جوانی کے عالم میں کباب و شراب غذا کے لازمی جزو تھے۔ رقص و سرور کی محفلیں سجاتے، شراب کے کاروبار سے جو رقم کماتے وہ اللہ تللوں میں اڑا دیتے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ راستے میں گندگی کے ڈھیر کا ایک کاغذ پڑا نظر آیا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ دنیا جہان کا مختار کل ہے کا نام گندگی میں پڑا ہے۔ آگے بڑھ کر اٹھا لیا اور اس کو صاف کیا، اس کو خوشبو سے معطر کیا اور ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ رات کو محو خواب ہو گئے، دیکھا کہ ایک نور کا حالہ ہے جس میں اسے آواز آ رہی ہے کہ اے بشر حافی، تم نے اللہ کے نام کو خوشبودار کیا، اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر تمہیں سلام بھیجا ہے۔ خواب دیکھتے ہی آنکھ کھل گئی، فوراً شراب کی تمام بھٹیاں گرا دیں، شراب کی تمام بوتلیں بہا دیں، سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو کر وہ مقام اور بزرگی حاصل کی جو کہ بڑے بڑے عابدوں کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کافر ڈاکو ڈاکے کی نیت سے نکلا۔ اس کا گزر ایک شاندار محل سے ہوا۔ محل کی شان و شوکت دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ چوری چھپے جائزہ لیا، دیکھا کہ محل کے بے شمار کمرے ہیں، ہر کمرہ فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ محل کی تعمیر میں یاقوت و زمرد کا استعمال کیا گیا تھا۔ محل کے ایک پرسکون گوشے میں ایک بوڑھا اور حسین و جمیل نوجوان عورت کو دیکھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ کیوں نہ میں اس بوڑھے کو قتل کر کے اس عورت کو اور محل پر قابض ہو جاؤں۔ اس نے بوڑھے پر حملہ کر دیا۔ بوڑھے نے نوجوان ڈاکو کو چاروں شانے چت گرا دیا۔ نوجوان اٹھا اور دوبارہ حوصلے سے حملہ کیا، مگر اس مرتبہ بھی بوڑھے نے گرا دیا اور بار بار گرایا۔ اس ڈاکو نے خیال کیا کہ میں نوجوان اور طاقتور ہوں اور یہ بوڑھا اور کمزور ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ پھر بھی مجھے بار بار گرا رہا ہے؟ کافر نے محسوس کیا کہ بوڑھا آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہے۔ کافر نے پوچھا، تم کیا پڑھ رہے ہو؟ جواباً بوڑھے نے تبسم فرمایا اور کہا، میں اللہ پاک کا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں۔ کافر کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ سوچنے لگا کہ جس دین میں بسم اللہ شریف کی اتنی برکت ہے وہ دین کتنا عظیم ہوگا۔ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کر بوڑھے پر حملہ کر دیا، بوڑھے کو ہلاک کر دیا اور وہ ہلاک ہو گیا، اور وہ حسینہ اور شاندار محل اس نوجوان کے قبضے میں آ گیا۔ شاید بوڑھے کا وجود فرضی ہو اور اس کافر کو یہ سعادت بخشنے کے لیے ظاہر ہوا ہو۔ ایک لکڑہارا روزانہ دریا پار جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتا تھا اور ان لکڑیوں کو بیچ کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا تھا۔ صبح و شام دریا پار کرنے کے لیے اسے کافی دور ایک پل سے جانا پڑتا تھا جس میں کافی وقت صرف ہوتا تھا اور لکڑیاں کاٹنے کے لیے کم وقت ملتا اور لکڑیاں کم کاٹ سکتا۔ اس طرح کم آمدنی ہوتی۔ ایک دن وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ مسجد میں خطیب صاحب ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے جس میں بسم اللہ شریف پڑھ کر دریا میں اتر جائیں تو دریا کا پانی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ مسئلہ اس لکڑہارے نے بھی سنا، دل میں بہت خوش ہوا۔ دوسرے دن وہ دریا میں بسم اللہ شریف پڑھ کر اتر گیا اور چلتا ہوا دریا پار کر گیا۔ واپسی پر یہی طریقہ کار آزمایا۔ اب روزانہ اسی طرح سے کرتا۔ دریا پار کرنے میں اسے کم وقت لگتا اور لکڑیاں زیادہ کٹ جاتی اور آمدنی بھی زیادہ ہوتی۔ اس طرح لکڑہارا چند دنوں میں ہی خوشحال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ بسم اللہ شریف کا درس پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
ایک شخص نے بستر مرگ پر اپنے گھر والی کو نصیحت کی کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد میرے بیٹے کو قرآن پاک ضرور پڑھانا۔ کچھ عرصہ بعد وہ شخص فوت ہو گیا، حساب و کتاب ہوا اور اسے عذاب ہونے لگا۔ ادھر جب اس کا بچہ 7 سال کا ہوا تو اس کی بیوی نے بچے کو مدرسے بھیجا۔ استاد نے بچے کو درس دیا۔ بچے نے اپنی توتلی زبان سے بسم اللہ شریف پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ کے صدقے اس کے والد کے گناہ معاف کر دیے اور اس کی قبر سے عذاب ہٹا لیا کہ جس کا بیٹا میرا نام لے رہا ہے میں اس کو عذاب کیوں دوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک دن میں اپنے برادر کے پاس گیا، دیکھا کہ وہ نشے میں دھت پڑا ہے اور بھائی پر کبیدہ خاطر ہوئے اور اس کبیدگی میں بھائی کو پیٹا اور واپس چلے آئے۔ ان کا بھائی نشے میں چور تھا، حواس و ہوش سے بیگانہ تھا۔ اسی حالت میں گھر سے نکلا اور ایک کنویں میں گر کر مر گیا۔ آخرکار کنویں سے نکال کر دفن کر دیا گیا۔ بزرگ بھائی نے خواب میں اپنے بھائی کو جنت میں ٹہلتے دیکھا۔ حیرت کے مارے انگشتے بنداں ہو رہ گئے۔ عالم تجسس میں پوچھا، بھائی تو شراب پیتا تھا، نشہ کرتا تھا، کبھی بھول کر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیا تھا، کبھی کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آیا تھا، اور اب جنت میں کس طرح پہنچ گیا؟ بھائی نے جواب دیا، واقعی میں کمینہ، ذلیل اور شرابی انسان تھا۔ میری موت بھی شراب پینے کی وجہ سے واقع ہوئی، مگر واقعہ یہ ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تو راستے میں ایک کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ شریف لکھی۔ میں نے وہ اٹھایا اور نگل گیا۔ اس کے بعد میں کنویں میں گر پڑا اور جان بحق ہو گیا۔ پھر مجھ کو منو مٹی تلے دبا دیا گیا۔ جب میرے پاس منکر نکیر تشریف لائے اور مجھ سے سوالات کیے، میں نے جواب دیا کہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہو؟ میرے پیٹ میں اللہ کا نام موجود ہے۔ اس وقت نور کا ایک کڑکا ہوا اور اس نور سے ندا آئی کہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ ندا سن کر فرشتے واپس لوٹ گئے اور بعد ازاں دوسرے فرشتے آئے جو مجھ کو جنت میں لے آئے۔ اب میں جنت کی سیر کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بسم اللہ کی شان نرالی ہے، اس کی وجہ سے بندے کی جان بخشی ہو گئی۔